العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 5 سے والانعام خلقها اور چوپایوں کو اس نے پیدا کیا لکم فیہا دفء تمہارے لیے ان میں گرم لباس ہے ومنافع ومنہا تأکلون اور فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تھی اور پھر اس صورت مبارکہ میں بہت سی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، بڑا طویل تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا والانعام خلقها، چوپایوں کو اس نے پیدا کیا۔ ان سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ انعام میں 3 قسم کے جانور آتے ہیں، ابل، بقر اور غنم۔ ابل میں اونٹ آ جاتے ہیں ہر قسم کے، اور بقر میں گائے اور بھینس دونوں آ جاتی ہیں، اور غنم میں بھیڑ، بکریاں اور دمبے وغیرہ، یہ سارے جتنا قسم ہیں ان کی وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان سے تمہیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرم لباس ہے۔ سخت سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے ذریعے ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں جن سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو، سردی دور کرتے ہو۔ مثلا جیسے لیدر کے لباس ہوتے ہیں، کوٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے بال انتہائی گرم ہوتے ہیں، ان سے لباس بنتے ہیں، اسی طرح بھیڑ کی اون سے لباس بنتے ہیں، جرسیاں، مختلف چیزیں۔ تو یہ انتہائی ان سے گرمائش حاصل ہوتی ہے، بالوں سے، اون سے، لیدر سے۔ اور اس کے علاوہ وہ منافع، اور کئی فائدے ہیں ان جانوروں میں۔ مثلا یہ سواری کے کام آتے ہیں، یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح یہ ہل چلانے کے کام آتے ہیں، یہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتے ہیں، ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی سے تم کھاتے ہو، ان کا گوشت بھی کھانے کے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک ہی جانور میں کتنا فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور جو ہیں یہ انسانوں کے لیے چلتی پھرتی فیکٹریاں ہیں، ان سے کیا کیا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اچھا اب ذرا یہ بھی سوچیں کہ دیکھیں یہ کتنا فوائد ان سے حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ کھاتے گھاس ہیں، گھاس کھاتے ہیں، لیکن اس سے وہ دودھ بھی دے رہے ہیں، اس سے وہ گوشت بھی حاصل ہو رہا ہے، اس سے باقی فوائد بھی مل رہے ہیں۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی ایک فیکٹری رکھی ہے، کیسی مشینری رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی مشینری نہیں بنا سکتی کہ گھاس کا نچوڑ ہو اور اس سے دودھ بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے بس، جو اللہ نے جانوروں میں رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں، ان جانوروں میں جمال ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے۔ کب؟ حین تریحون، جب تم شام کو چرا کے لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اس وقت تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک رونق ہوتی ہے۔ اور اس رونق کا اور اس حسن کا پتہ انہی کو ہے جن کے وہ جانور ہوتے ہیں، جو جانوروں کے مالک ہیں۔ چونکہ عام طور پر ان 2 اوقات میں جانور نکلتے ہیں، ایک تو جب چرنے جا رہے ہیں، دوسرا جب آ رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کی نظروں میں تبھی آتے ہیں، ورنہ باڑوں میں ہی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ان 2 اوقات کا تذکرہ کیا۔
اور مالک کو ہی پتہ ہے کہ کتنا وہ اس کے لیے خوشی کا سما ہوتا ہے اور کتنا حسن اور رونق ہوتی ہے جانوروں میں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں پہلے ذکر کیا جب شام کو تم چرا کے لاتے ہو، اور پھر ذکر کیا جب تم صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ حالانکہ عام اصل ترتیب دیکھیں تو کیا بنتی ہے کہ جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو اور پھر شام کو واپس لاتے ہو، تو پہلے صبح کا تذکرہ بنتا ہے ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا جب شام کو چرا کے لاتے ہو، کیونکہ اصل یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حسن کا، ان کی رونق کا اور مالک کی خوشی کا۔ اور اس میں زیادہ خوشی اور زیادہ رونق مالک کے لیے کب ہوتی ہے؟ جب وہ جانور سیر ہو کے ان کی کوکھیں بھری ہوئی، ان کے تھن بھرے ہوئے جب واپس لا رہا ہے بڑا خوش ہو کے، تو اس میں چونکہ جمال اور حسن و رونق اور خوشی زیادہ تھی، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے، اصل ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اور تمہارے لیے ان میں حسن ہوتا ہے، زینت ہوتی ہے جب تم انہیں چرا کے لاتے ہو شام کو، اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، طرف اس شہر کے، لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں ہو تم پہنچ سکنے والے اس تک، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ جانوروں کا اور فائدہ کیا ہے کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم وہ بوجھ اٹھا کے ان علاقوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے تھے۔ الا بشق الانفس، ہاں جانوں کی مشقت کے ساتھ پہنچتے، تمہیں مشقت، تمہیں خود کو بوجھ اٹھانا پڑتا، تمہیں بڑی مشقت ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سہولت کے لیے جانوروں کو پیدا کر دیا کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اونٹ کتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بیل دیکھیں یہ بھی انعام میں شامل ہیں، تو یہ کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور یہ مٹی اٹھا رہے ہیں اور ریت اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ یہ وزن اٹھاتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں اپنی جان کی مشقت کے ساتھ بوجھ کو خود لے کے جانا ہوتا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی شفقت اور رحمت ہے تم پہ کہ اس نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کر دیے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم سواری کرو ان پر اور تاکہ وہ باعث زینت ہوں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے، ان پہ بھی سواری کی جاتی ہے اور یہ بھی بوجھ اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا ہے اللہ جو تم نہیں جانتے۔ یہ تو کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اللہ وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر باقی ساری مخلوقات آ گئیں۔ کوئی مخلوقات ایسی ہیں جو زمین کے تہوں کے اندر ہے، کوئی سمندر کے گہرائیوں میں ہے، اور کوئی ایسی مخلوقات بھی ہیں، ایسے جانور بھی جو صحراؤں میں ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی آب و گیا نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں، کوئی پودے نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا مخلوق، وہاں بھی جانور رہتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی اور کیسے وہ زندہ رہتے ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضاؤں میں جو مخلوقات رکھی ہے، اور جو یہ سیارے اور کہکشائیں اور کیسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن تک ابھی سائنس پہنچ ہی نہیں سکی، جن کی تہوں تک، وہ ساری اس میں آ گئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اگر پچھلی بات کی مناسبت دیکھیں تو پیچھے بات ہو رہی تھی سواری کی، تمہاری سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ اگر اس مناسبت سے دیکھیں تو اس میں پھر
وہ پیدا کرے گا تمہارے لیے وہ جو تم نہیں جانتے. اس وقت کہا تھا تو کس کی سوچ میں یہ بات تھی اس وقت کہ یہ کاریں اور یہ ریل گاڑیاں اور یہ ہوائی جہاز اور یہ جو سواری کے جتنا ذرائع ہیں آمد و رفت کے، تو یہ پیدا ہوں گے؟ کسی کی سوچ میں ہی نہیں تھا اس وقت. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یخلق ما لا تعلمون، اور تمہارے لیے وہ چیز پیدا کرے گا جس کا تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے. اور یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اور واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور یہ بات اب بھی کھڑی ہے، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گئی. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا. یخلق ما لا تعلمون کی بات اب بھی ہے کہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. آج سے 100 سال بعد پتہ نہیں کیا کچھ اور پیدا ہو جائے گا، کون سی ایسی ایجادات ہوں گی کہ جن کا ابھی ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ انٹرنیٹ ہے، یہ موبائل ہے، اب آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا. وہ جب پی ٹی سی ایل کے وہ فون ہوتے تھے اور اس سے بھی پہلے جب وہ بھی نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ پی ٹی سی ایل والے فون آئے، اور پھر اس کے بعد یہ موبائل کہ ہر آدمی اپنے ساتھ لیے پھرے اور جہاں چاہے دنیا میں بات کر لے، اور پھر اس سے آگے انٹرنیٹ، اور پھر آگے کیا ایجادات ہونی ہے. یہ دیکھیں یہ اللہ قدرت ہے ساری، اللہ نے پہلے کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بیان کرنا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو. اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی سیدھا راستہ بیان کیا ہے، جیسے اور جگہ آیا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یقیناً ہمارے ذمے ہے تمہیں راستہ دکھانا. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے دل میں الہام کر دیا ہے، دل میں سوچ رکھ دی ہے نیکی اور بدی کی، نیکی اور بدی کا امتیاز رکھ دیا ہے، فہم پیدا کر دیا ہے، دل میں ڈال دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا، دل میں الہام کر دیا ہے کس کا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بدی کا اور تقوی نیکی کا الہام کر دیا ہے. ہر کسی کے دل میں سوچ رکھ دی ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ ساتھ فرشتہ لگا دیا ہے، شیطان لگا دیا ہے. فرشتہ اچھی بات کی طرف ذہن لگاتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بری بات کا وسوسہ ڈالتا ہے. دونوں سوچیں یک بار آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کر لوں، یہ گناہ ہے، یہ اچھائی ہے، دونوں سوچیں آتی ہیں. اللہ نے اپنے ذمے جو کے لیا ہے اس کے اسباب پیدا کی. اولاً انبیاء اتارے، کتابیں نازل کی، پھر ہر انسان کے دل میں سوچ رکھی، فہم کی طاقت رکھی، اور پھر فرشتہ لگا دیا، شیطان لگا دیا، بالکل وہ بات نکھار کے سامنے رکھ دی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بیان کرنا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں. اب یہ سارے انتظام کر کے معاملہ انسان پہ ڈال دیا، مجبور نہیں کیا. اسی لیے آگے کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دیتا تم سب کو، یعنی مجبور کر کے. ایک اور جگہ اللہ چاہتا سارے مومن ہوتے، لیکن یہ اس کی حکمت کے مطابق نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ راستہ بالکل نکھار کے سامنے رکھ دیا جائے، انتظامات سارے کر دیے جائیں، لیکن پھر انتخاب انسان خود کرے گا. اپنے لیے راستہ سلیکٹ وہ کرے گا، وہ چنے گا کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اب انسان کی مرضی کہ وہ شکر گزار بنے، اس کی مرضی وہ نہ شکرہ بنے. مجبور نہیں کیا اس نے. اگر مجبور کرتا پھر تو امتحان نہ ہوتا، پھر تو جنت دوزخ کس لیے، پھر امتحان ہی نہیں.
تو چونکہ امتحان مقصود ہے اسی لیے راستے دکھا کے انہی پہ معاملہ چھوڑ دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی کے متعلق، یہ ہے نا کہ اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا جس کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کئی راستے کے پیچھے مت چلو، ورنہ کیا ہوگا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ایک راستے پہ چلو جو میرا سیدھا راستہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا ہے، کتاب و سنت کا راستہ، بس وہی ایک راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، کئی راستوں کے پیچھے نہ چلو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو کر لو سارے ٹھیک ہے، کئی راستوں کے پیچھے نہ لگو، ورنہ سیدھے راستے سے وہ تمہیں ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ غلط راستوں پر چلنے سے، جہنم کا راستہ اختیار کرنے سے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔